بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ و صحابہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ میں سید نعیم الدین سدا بہار، میرا چینل کا نام ہے سید نعیم الدین سدا بہار۔ سید نعیم سدا بہار باتیں سنیے، اس میں اللہ کے سب شیئر کیجیے اور گھنٹی بجائیے، اور سرکار لوگ چاہنے محبت کرنے والے پھیلائیے۔ پیر کیا ہوتا ہے؟ پیر دیکھیے، ایک دن آپ نے پارٹ 19 حضرت ابو سعید سے فرمایا کہ آج میں نے تمہیں موجودہ دور کا ولی مقرر کر دیا۔ دیکھیے پیر کیا ہوتا ہے؟ پیر یہ سب الگ ڈپارٹمنٹ ہے، چکر مت پڑو بھائی، کیونکہ عرصہ دراز سے میں یہ دعا کیا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے کوئی ایسا فرزند عطا فرما دے جو میرا ہمراز بن سکے۔ اب میں خدا کا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے تم جیسا شخص عطا کر دیا۔ حضرت ابو سعید نے کبھی آپ کے سامنے لب کشائی نہیں کی، اور جب لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی تو فرمایا کہ شیخ کے بالموجہ بات نہ کرنا ہی داخل ثواب ہے، کیونکہ سمندر کے مقابلے میں ندی کو اہمیت نہیں ہوتی۔ پھر بتایا کہ خرقان آنے کے وقت میں پتھر کی طرح تھا، لیکن آپ کی توجہ نے مجھے گوہر آبدار بنا دیا۔ دیکھیں پیر کا توجہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی والہ و صحابہ۔ کہتے ہیں نا، کمبخت تو نے پی ہی نہیں۔ پیر لوگ پڑھاتے نہیں، آنکھوں سے پلا دیتے ہیں، پیر لوگ پلاتے ہیں۔ پیر کیا ہوتا ہے؟ پیر پہلے کمبخت تو نے پی ہی نہیں۔ میرا دوست بولتا تھا، ریاض یونیورسٹی کا پروفیسر ہے، کہ یہ خانقاہیں تمہارے میخانے ہیں۔ بولا ہاں بھیا ہمارے میخانے۔ حضرت ابو سعید ایک بہت بڑے اجتماع سے خطاب فرما رہے تھے، جس میں حضرت ابو الحسن خرقانی کے صاحبزادے بھی موجود تھے۔ اس وقت ابو سعید نے فرمایا کہ خودی سے نجات پا جانے والا ایسا ہوتا ہے جیسے کہ بچہ سکم مادری سے پاک صاف نکلتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی والہ و صحابہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیہ۔ اور وہ لوگ ایسے ہو گئے جس طرح عالم ارواح سے عالم خاکی میں گناہ سے پاک آتے ہیں۔ پھر آپ نے صاحبزادی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ابو القاسم کشہری کا یہ معقولہ تھا کہ خرقان آنے کے وقت مجھے یہ حضرت ابو الحسن کا خوف اس درجہ طاری تھا کہ بات کرنے کی بھی سکت نہیں تھی، جس کی وجہ سے یہ خیال پیدا ہو گیا کہ شاید مجھے ولیت کے مقام سے مخذول کر دیا گیا ہے۔ جب شیخ بو علی سینا آپ کی صورت سے متاثر ہو کر بغرض ملاقات خرقان میں آپ کے گھر پہنچے اور آپ کی بیوی سے پوچھا کہ شیخ کہاں ہیں، تو بیوی نے جواب دیا کہ تم ایک زندیق و کاذب کو شیخ کہتے ہو، مجھے نہیں معلوم کہ شیخ کہاں ہے، البتہ میرے شوہر تو جنگل سے لکڑیاں لانے گئے ہیں۔ یہ سن کر شیخ بو علی سینا بہت بڑے عالم ہیں، ماشاءاللہ سبحان اللہ، اور ان کا کتاب سیکس پر بھی بہت بڑا کتاب ہے۔ شیخ بو علی سینا کو خیال ہوا کہ جب آپ کی بیوی ہی اس قسم کی گستاخی کرتی ہے تو نامعلوم آپ کا کیا مرتبہ ہے۔ گو میں نے آپ کی بہت تعریف سنی، لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ بہت ادنا درجہ کے انسان ہیں۔ پھر جب آپ کی جستجو میں جنگل کی جانب روانہ ہوئے تو دیکھا کہ آپ شیر کی کمر پر لکڑیاں لادے تشریف لا رہے ہیں۔ ایسا مت بولیے کہ آج کل کا پیر ہے مرید لوگ میں کوئی پاور نہیں ہے، کیونکہ سب کا ہاتھ انہی لوگوں کے ہاتھ میں ہے۔ جب ضرورت پڑتا ہے نا تو پوری مدد پہنچا دیتے ہیں۔ یہ واقعہ دیکھ کر بو علی سینا کو بہت حیرت ہوئی اور قدم بوسی ہو کر عرض کیا کہ اللہ نے
تو آپ کو ایسا بلند مقام عطا فرمایا، اور آپ کی بیوی آپ کے متعلق بہت بری بری بات کہتی ہیں، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ اگر میں ایسی بکری کا بوجھ برداشت نہ کر سکوں تو پھر یہ شیر میرا بوجھ کیسے اٹھا سکتا ہے؟ تب سوچئے بیوی کتنا بھی بد زبان ہو، کتنی خراب ہو، اس کو بہت منا کے پیار سے رکھنا، وہ آپ کا لباس ہے۔ دیکھتے پیر واؤلا کرم بہت سا بیوی لوگ بہت بد زبان ہوتی ہے، بہت الٹا پلٹا بولتی ہے، اور یہ ابو علی سینا جو ہے بہت بڑے حکیم ہے، یہ سیکس پر بہت بڑا کتاب لکھا ہے انہوں نے، وہ کتاب میں نے پڑھا ہے ابو علی سینا کی، سیکس کی کتاب جو ہے، وہ بھی کتاب ملے گی تو انشاءاللہ وہ بھی ڈال دیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ بارک وسلم۔ تو سوچئے بیوی کی بات برداشت کرنے والا ایسا ولی ہوا کہ شیر ان کے بات کو برداشت کرتا ہے اور ان کی لکڑیاں ڈھوتا ہے۔ اس لیے بیوی کو بات برداشت کرنے سے اللہ تعالیٰ کتنا بڑا ولی بنا دیا۔ ابو علی سنا اپنے گھر گئے اور کچھ دیر گفتگو کرنے کے بعد، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ روٹھے یار کو منا لے کے رب من جائے گا۔ سن کہا کیا کہتے ہیں؟ روٹھے یار کو منا لے کے رب، بیوی سے بہت پیار، جتنی بد زبان ہو، دیکھیے بد زبان بیوی کو کنٹرول کرنے والا، پیار سے رکھنے والا کیسا بکری کی بکری اگر بدماش ہو تو اس کو کنٹرول میں کرنا ہے، تو شیر ان کی وفاداری کر رہا ہے۔ اسی لیے بیوی لباس ہے، کیسے بھی اللہ نے دیا ہے، اگر اس کو برداشت کرو گے تو اللہ تعالیٰ شیر تمہارا فرما بردار ہوگا، سمجھے؟ اسی لیے بولتے ہیں نا کہ شیر کو کنٹرول کرنا آسان ہے، بیوی کنٹرول کرنا بہت مشکل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہے نا روٹھے یار کو منا لے کے رب من جائے گا۔ اور کتنے پائے کے بزرگ دیکھیے، انہوں نے کہا کہ اجازت دیجئے مجھے دیوار کی تعمیر کرنا ہے، مٹی بھگو چکا ہوں، یہ کہہ کر آپ دیوار پر جا بیٹھے۔ اس وقت آپ کے ہاتھ میں بسولی چھوٹ کر زمین میں گر پڑی، اور جب ابو علی سنا اٹھا کر دینے کے لیے آگے بڑھے تو وہ خود کو زمین سے اٹھا کر آپ کے ہاتھ میں پہنچ گئے خود سے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ جنات تھا، اٹھا کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ تو ایسے پیر لوگ کے جنات لوگ مرید و وفادار ہوتے ہیں، یہ کرامت دے کر ابو علی سینا آپ کے متقدین میں شامل ہو گئے۔ تب سوچئے ابو علی سینا بہت بڑے حکیم ہے، بہت کتابیں لکھا ہے، شیخ پر بہت بڑا کتاب لکھا ہے انہوں نے، ان کی کئی کتابیں میں نے پڑھا ہے۔ تو کیا کہا گیا ہے؟ روٹھے یار کو منا لے کہ رب من جائے گا۔ کہا جاتا ہے حلال باتوں میں اللہ تعالیٰ کو سب سے ناپسندیدہ بات طلاق ہے۔ بیوی جیسی بھی ہو اس کو برداشت کرو گے تو شیر تمہاری بات کو مانے گا۔ دیکھا بھاوا کرم کی بیوی کی بات برداشت کرتے تھے تو شیر ان کی لکڑی ڈھوتا تھا۔ الپیر کیا آتا ہے؟ پیر اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ بارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔